توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ تشریف فرمائے، صحابہ لڑائی کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، میرے آقا امام الانبیاء کے سامنے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں ابو بکر و عمر علی کھڑے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء سے سیدنا امیر حمزہ عرض کرتے ہیں یہ جنگ کا ابتدائی مرحلہ ہے، عرض کرتے ہیں آقا مجھے ذرا اجازت دے میں بھی میدان میں چلا جاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں صبرن مغلن مغلن مغلن، حمزہ ذرا رک جا، حمزہ ذرا رک جا، حمزہ ذرا رک جا، جب ضرورت پڑے گی اکٹھے چل پڑیں گے، تو بھی تلوار اٹھانا میں بھی تلوار اٹھاؤں گا۔ سیدنا امیر حمزہ یوں کر کے دیکھتے ہیں آقا یہ طلحہ بھی میدان میں، زبیر بھی میدان میں، اللہ کے رسول صاحب بھی میدان میں ہیں، سعید بھی میدان میں ہے، آقا مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ میرے آقا نے فرمایا سنو حمزہ میں تجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہا، انت سن وہ ابھی کا، حمزہ میرا چاچا تو میرا چاچا ضرور ہے پر میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ابھی اماں کے شکم میں تھا، ابا دنیا سے چلا گیا، میں نے اپنی اماں کو صحیح معنی نہیں دیکھا، 6 مہینے کا تھا اماں دنیا سے چلی گئی، جب مجھے باپ کی یاد آتی ہے، اماں کی یاد آتی ہے، حمزہ تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں، ساری دنیا مجھے دیکھنے کے لیے آتی ہے، زیارت کے لیے آتی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں، ابے والی محبت والی پیاس بجھ جاتی ہے، اماں والا پیار مجھے مل جاتا ہے، اور حمزہ محلن ذرا رک جا رک جا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے آقا پھر مجھ سے بھی سنیے نا، انی اريد ان اقتل بین یدیک، آقا میرا دل کرتا ہے آپ کے سامنے میں شہید ہو جاؤں، کافروں کے ساتھ لڑوں، میرا وجود چھلنی ہو جائے، زخمی ہو جائے، میرے 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائے، آقا آپ میری ہڈیاں کٹھی کریں، آپ میرے گوشت کے پورے کٹھے کریں، آپ اپنی مزمل والی چادر میں مجھے کفن دیں، آقا آپ اپنا میرا جنازہ آپ پڑھائیں، آپ مجھے قبر میں اتاریں، میرے پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہو گئے، وقت کی قلت کی وجہ سے ساری چیزیں چھوڑ کر منزل مقصود بتلانے لگا ہوں، خلاصہ کرنے لگا ہوں، بڑی منت سماجت کرتے رہے، آخر کار میں پیغمبر نے اجازت دی، سیدنا امیر حمزہ نے 2 تلواریں اٹھائیں، دونوں ہاتھ میں اٹھائیں، سیدنا علی فرماتی ہیں، سیدنا طلحہ فرماتی ہیں، سیدنا زبیر اس کے راوی فرماتی ہیں، سب کے پاس ایک ایک تلوار تھی، امیر حمزہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھی، دونوں سے حملہ کر رہے تھے، اکیلے بندے نے 23 کافروں کو جہنم رسید کیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار تلواریں ٹوٹنے لگی، تلواریں ٹوٹ گئی، میرے پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہے، میرے پیارے پیغمبر سیدنا علی فرماتے ہیں کبھی اپنی ایڑیاں مبارک اٹھا اٹھا کے حمزہ کو دیکھتے ہیں، میرا حمزہ کہاں ہے، میرا حمزہ کہاں ہے، عرض کرتے ہیں میرا اللہ مرضیاں تیری چلتی ہیں، میری مرضی تھی حمزہ نہ جائے، حمزہ کی مرضی تھی شہادت کی، ربا تیری کیا مرضی ہے، اللہ نہ میری مرضی چلے گی نہ حمزہ کی مرضی چلے گی، مرضیاں تو تیری چلتی ہیں، ربا پر مہربانی کرنا، ایک دفعہ مجھے چاچے کا دکھا دینا، توجہ توجہ ایمان والے، ادھر خلاصہ کرنے لگاؤ، خلاصہ کافر ٹوٹ پڑے، جب امیر حمزہ کی تلواریں ٹوٹی ہیں، نہتے ہوئے ہیں، کافروں نے یہ ظلم کیا، آپ کی انگلیوں کے پورے علیحدہ علیحدہ کر دیے، آپ کا ناک مبارک کاٹا، کان مبارک کاٹے، رخسار مبارک کاٹے، آپ کی کھوپڑی مبارک اتاری، آپ کا کلیجہ مبارک نکالا، آپ کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء ٹکڑے کٹھے بھی
کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ میرے نبی ان دو بوٹیوں کو، ان ہڈیوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر بوسا دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنی مزمل والی چادر کے اندر میرے پیغمبر ڈالتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا۔ اچانک نظر پڑی، ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زبیر جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا روک کیا، یہ کون ہے؟ آقا میری اماں ہے، آپ کی پھوپھی ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا کر صفیہ کو روک دے، عورت ذات ہے، بھائی کی حالت اس انداز میں دیکھ کے شاید برداشت نہ کر سکے۔ سیدنا زبیر دوڑتے گئے، فرماتے ہیں میں نے اماں کی کلائی کو پکڑا، اماں اتنی جذبات میں ہے، زور سے چھنکا، میں پیچھے جا کے پیچھے چلا گیا، میں نے آواز دی اماں اپنی مرضی سے نہیں آیا، آقا نے بھیجا ہے۔ تو جو ہی آقا کا میں نے نام لیا، اماں رک گئی ہیں، روتی ہوئی کہتی ہیں بیٹا محبوب کو جا کر کہہ دے میں رونے کے لیے نہیں آئی، واویلا کرنے کے لیے نہیں آئی، ویڑ کرنے کے لیے نہیں آئی، کپڑے پھاڑنے کے لیے نہیں آئی، سر میں مٹی ڈالنے کے لیے نہیں آئی، میں اپنے بھائی کو مبارک دینے آئی ہوں، بھائی جنت کا مہمان بن گیا ہے، مجھے پتا چلا میرے بھائی کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے، میرے بھائی کے وجود سے ہڈیوں سے گوشت کو نوچ لیا گیا ہے، میرے بھائی کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا ہے، میرے بھائی کے سر کی کھوپڑی اتار کے شراب پی گئی ہے، بوٹیاں علیحدہ علیحدہ کر کے قیمہ بنا دیا گیا ہے، میں تو اپنے بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، پہچاننے کے لیے آئی ہوں۔ میرے پیغمبر کو پتا چلا، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہے۔ میرے نبی نے فرمائی اجازت ہے میری پھوپھی آ جا ذرا دیکھ، ایک ایک انگلی کے پورے پہچانتی ہے، پہچانے نہیں جا رہے، حالت یہ بنی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ہے، آپ نے اپنی چادر مبارک میں سیدنا امیر حمزہ کے وجود کے ٹکڑے کٹھے کیے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کبھی سر کی طرف آتے ہیں، کبھی پاؤں کی طرف آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہو میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن رواحہ عرض کرتے ہیں لقد اصیب المسلمون جميعا، لقد اصیب المسلمون جميعا هناك وقد اصیل به الرسول سلام اللہ علیک فی جنانی یخالطها نعیم لا یزول۔ اور کائنات والو آج جو حمزہ کا غم ہم مسلمانوں پہ پہنچا، رب کعبہ کی قسم ہے اس سے پہلے ہمیں کبھی اتنا غم نہیں پہنچا۔ آج جو پیغمبر کو صدمہ لگا ہے اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی صدمہ نہیں لگا۔ آج جو میرے نبی کا دل مبارک دکھا ہے اللہ کی قسم اس سے پہلے کسی کا نہیں دکھا۔ حمزہ لقد اصیب المسلمون جميعا هناك وقد اصیل به الرسول۔ حمزہ کسی کی لاش پہ اماں رو رہی ہوگی، کسی کے وجود پر میت پر باپ رو رہا ہوگا، کسی کی میت پر بہن بھائی رو رہے ہوں گے۔ حمزہ کتنا خوش نصیب ہے آج تیرے وجودیت حرف کی وجہ سے آقا کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہے۔ حمزہ کسی کا جنازہ پڑھانے والا کوئی بزرگ ہوگا، ولی ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، حمزہ سلام اللہ علیک فی جنانی یخالطها نعیم اللہ یزول۔ حمزہ کتنا خوش نصیب ہے، تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے امام الانبیاء ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہے، میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لن اصب بمثلک ابدا سید الشہداء امیر حمزہ۔ اور کائنات والو آج جتنا صدمہ مجھے پہنچا ہے شاید قیامت تک اتنا صدمہ نہ پہنچے۔ آج جتنی تکلیف مجھے پہنچی
پہنچی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ سنو دنیا والیو، لن اصب بمثلک ابدا سید الشہداء امیر حمزہ۔ او کائنات والو، آج تک جتنے شہید ہوئے ہیں، قیامت تک جتنے شہید ہو گئے، سب کا سردار میرا چاچا امیر حمزہ ہوگا۔ پھر میں اس حدیث کو، اس پیغمبر کی بات کو اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پہ دہرانے لگا ہوں۔ جتنے شہید ہوئے، جتنے شہید ہوں گے، جتنے شہید ہو چکے ہیں، سب کا سردار امیر حمزہ۔ توجہ، عمر فاروق شہید ہے، مسلح رسول پہ شہادت پانے والا، لیکن سردار امیر حمزہ۔ عثمان غنی قرآن گواہی دے رہا ہے شہادت کی، پر سردار امیر حمزہ۔ توجہ کیجئے گا، صحابہ شہید ہے، علی المرتضیٰ کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا، شہیدوں کا سردار امیر حمزہ۔ حسین کربلا کے میدان پہ جان قربان کر دی، شہادت کی نصیب ہو گئی، سردار امیر حمزہ۔ میرے نبی نے فرمایا لن اصب بمثلک ابدا سید الشہداء امیر حمزہ۔